السلام علیکم۔ بی ایس اردو پارٹ 2 کے مضمون تحریر انشاء کے دوسرے لیکچر میں خوش آمدید۔ جیسا کہ ہم نے نصاب میں آپ کا تعارف کروایا تھا کہ یہاں پر آپ مضامین کا مطالعہ کریں گے۔ ہم نے پہلے لیکچر میں مضمون نویسی کے بارے میں پڑھا کہ ایک مضمون کس طریقے سے لکھا جاتا ہے، مضمون کی تعریف کو سمجھا اور مضمون نویسی کے ارتقاء کا ہلکا سا مطالعہ کیا۔ آج کا ہمارا دوسرا لیکچر جو ہے وہ آپ کے نصاب میں موجود مضمون سمجھ کے مصنف کی حالات زندگی کے اوپر کے بارے میں ہے۔ آپ کے مضمون میں پہلا جو مضمون شامل ہے، نصاب میں پہلا مضمون سمجھ شامل ہے، اور سمجھ کے مصنف جو ہیں وہ سر سید احمد خان ہیں۔ اب تک ہم نے سر سید احمد خان کو معاشرت علوم میں ایز اے پولیٹیکل لیڈر پڑھا تھا، لیکن جب ہم اردو ادب میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ سر سید احمد خان ایک ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، جنہوں نے نہ صرف سیاسی طور پر ہندوستان کی قوم کو، مسلمانوں کو دو قومی نظریہ پیش کیا، مسلمانوں کے سامنے دو قومی نظریہ پیش کیا، بلکہ مسلمانوں کی زبان یعنی اردو، جسے کہ مسلمانوں سے منسوخ کر دیا گیا تھا، اسے بھی مستحکم کرنے میں اپنا ایک بہت بڑا کردار ادا کیا ہے۔ ہم یہاں پر سب سے پہلے سر سید احمد خان کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ان کا نام سید احمد خان رکھا گیا اور سر آپ کا خطاب تھا جو انگریز حکومت نے انہیں عطا کیا تھا۔ سر سید احمد خان کے والد کا نام میر تقی تھا جو مغل دربار میں ملازم تھے۔ ان کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ سید احمد خان 17 نومبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی ابتدائی تعلیم والدہ نے کی اور انہوں نے مکتب میں باقاعدہ تعلیم حاصل کی۔ 18 سال کی عمر تک قرآن پاک، فقہ اور حدیث کی تعلیم انہوں نے مکمل کر لی۔ سر سید احمد خان بچپن میں اپنے والد کے ساتھ مغل دربار بھی جایا کرتے تھے، اور ایک بار آپ کو بادشاہ سلامت کی طرف سے خلعت بھی پہنائی گئی تھی۔ سر سید احمد خان کا زمانہ وہ ہے جب ہندوستان میں انتشار مسلمانوں کی حکومت اپنے زوال کی بہت قریب پہنچ چکی تھی، لہٰذا اس دور کے جو نوجوانوں کے شوق تھے وہ تمام شوق سر سید احمد خان کے اندر بھی موجود تھے۔ آپ کے والد جو ہے مغل دربار میں ملازم تھے، لہٰذا گھر میں اچھی آمدنی آتی تھی۔ رئیس خاندان سے تعلق تھا، تو جو اس وقت کے رئیسوں کے جو بچے ہوتے تھے وہ شعر و شاعری کا بہت زیادہ شوق رکھتے تھے، تو سر سید احمد خان کا بھی شاعری کا شوق تھا۔ بچپن میں نوجوانی کے دور پہ مشاعروں میں بھی شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے ایک مکمل مثنوی بھی تحریر کی اور ان کا شاعری میں جو تخلص تھا وہ عالی تھا۔ ان کے بڑے بھائی نے سید الاخبار کے نام سے ایک اخبار جاری کیا، تو بڑے بھائی کے کہنے پر اس اخبار میں سر سید احمد خان نے مضمون لکھنے کی شروعات کی۔ 21 سال کی عمر میں والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، مغل دربار سے آنے والی آمدنی بند ہو گئی اور اب انہیں فکر معاش نے آ گھیرا، لہٰذا اس وقت آگرہ کی راہ دی۔ آگرہ میں ان کے ایک رشتہ دار مولوی خلیل اللہ خان صدر امین تھے۔ 1828 میں سر سید ان کے اور یہ مولوی خالو رکھتے تھے سر سید احمد خان کے، وہ کچہری میں کورٹ میں کام کرتے تھے، لہٰذا 1828 میں سر سید خان بھی سر رشتہ دار کی حیثیت سے ملازم مقرر ہوئے اور یہاں پر انہوں نے قانون کا مطالعہ بھی جاری رکھا۔ 1839 عیسوی میں رابرٹ ہملٹن، جو کہ آپ کے والد اور آپ کے خاندان کو اچھے جانتا تھا، اس کے توسط سے آگرہ ڈپٹی کمشنر کے آفس میں نائب منشی مقرر ہوئے۔ یہاں پر بھی قانون کا مطالعہ جاری رکھا اور اس وقت جو قانون دیوانی کی کتاب تھی اس کی تلخیص کو انگلش میں سمری کہتے ہیں، سمری کر کے اسے تباہ کروایا، جو کافی عرصے تک قانون کے امتحان کے نصاب میں بھی کتاب شامل رہی۔ یہ ان کی پہلی، ہم اسے آپ کی پہلی تصنیف کہہ سکتے ہیں۔ انگریز حکومت نے منصب کے لیے امتحان لیا، سر سید احمد خان نے اس میں کامیابی حاصل کی اور 1841 عیسوی میں مین پوری میں منصف مقرر ہوئے۔ یہاں سے آپ کا تبادلہ فتح پور سیکری ہوا، 4 برس وہیں گزارے۔ اسی زمانے میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر نے
ان کا خاندانی موروثی خطاب جواد الدولہ باضافہ عارف چند انہیں عطا کیا۔ منصب کی حیثیت سے فتح پور سیکرٹری سے دہلی تبادلہ ہوا، جہاں سے صدر امین کے عہدے پر فائز ہو کر 1855 میں بجنور گئے۔ 1857 میں صدور بنا کر مراد آباد بھیجا گیا، پھر غازی پور علی گڑھ تبادلہ ہوا، جہاں سے 1867 عیسوی میں جج کے عہدے پر فائز ہوئے۔ اسی عہدے یعنی جج کی حیثیت سے کام کرتے ہوئے 1872 میں ملازمت سے سبکدوش ہو گئے۔ یہاں تک میرے خیال سے آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ہم آگے چلتے ہیں۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، سر سید خان کی زندگی کے بارے میں اور مزید جانتے ہیں۔ سر سید کی خدمات اور کارناموں کے بارے میں اب ہم بات کریں گے۔ سر سید خان نے کیا کیا جو ہے کارنامے اپنی زندگی میں انجام دیے ہیں۔ 1857 غدر کے موقع پر سر سید 1857 کی جنگ کے بارے میں پروفیسر تارا چند اپنی کتاب ہندوستانی عوام کی مختصر تاریخ میں لکھتے ہیں، اس بغاوت کا فوری سبب اصل میں فوجیوں میں تقسیم ہونے والے وہ کارتوس تھے، جن کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان میں گائے اور سور کی چربی استعمال کی گئی ہے۔ اس بات نے ہندو اور مسلمان فوجیوں کے مشتعل کر دیا، اور انہوں نے انگریزوں کو اپنی دھرم اور ایمان کا دشمن سمجھ کر برطانوی حکومت کا تختہ الٹنے کا فیصلہ کر دیا۔ میرٹھ سے اٹھنے والا یہ طوفان دہلی کے لال قلعے تک جا پہنچا، اور باغیوں نے بہادر شاہ ظفر کو اپنا بادشاہ تسلیم کر کے انگریزوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ایک ماہ کے اندر اندر الہ آباد سے ستلج تک ہر فوجی دستے نے بغاوت کر دی۔ بغاوت کے وقت سر سید احمد خان بجنور میں مقیم تھے۔ انہوں نے اپنی صلح جوئی سے 20 یورپی باشندوں، جن میں زیادہ تر بچے اور عورتیں شامل تھیں، ان کی جان بچائی، اور پھر جب باغیوں میں بھوک پڑ گئی اور شہر میں انتشار پھیل گیا تو آپ نے شہر میں امن و امان بحال رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ باغیوں نے ان کے مکان کو بھی لوٹ لیا۔ سر سید بڑے برے حال میں میرٹھ پہنچے، جہاں سے اپنے عزیز و اقارب کی تلاش میں دہلی گئے، اور اپنی والدہ کو لے کر میرٹھ آ گئے۔ میرٹھ آنے کے چند دنوں بعد آپ کی والدہ چل بسی۔ دہلی میں بھی انتشار پھیلا تھا، آپ کا دہلی میں بھی گھر لوٹ لیا گیا تھا، اور والدہ آپ کو بہت بری حال پہ دہلی میں ملی تھی۔ بغاوت کا اختتام جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ مغل خاندان کے خاتمے اور مسلمانوں کی تباہی کے ساتھ ہوا۔ فتح یاب انگریزوں نے ان علاقوں کے مسلمانوں کو تحقیق کرنا شروع کیا جہاں جہاں بغاوت برپا ہوئی تھی۔ تقریباً ہر مسلمان کو باغی قرار دیا گیا۔ سر سید کے پاس وہ خط و کتابت موجود تھی جو قیام بجنور کے دوران باغیوں کے درمیان ہوئی تھی۔ سر سید نے ان خطوط کے ذریعے کئی ہندو اور مسلمانوں کی جانیں بچائیں۔ انہوں نے کہا کہ انہی لوگوں کو باغی قرار دیا جانا چاہیے جو برطانوی فوجوں کے خلاف جنگ میں عملی طور سے شریک ہوئے ہیں، اور ان لوگوں کو باغی قرار نہ دیا جائے جنہیں اس بغاوت میں شریک ہونے یا لڑائی میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا ہو۔ سر سید خان نے اپنی دورست نگاہوں سے بغاوت کے اصل اسباب کا پتہ لگایا، اور مراد آباد کی رہائش کے دوران بغاوت کی خاص وجوہات پر ایک کتاب لکھی۔ 1859 میں آپ نے اس کتاب کی 500 جلدیں طبع کروائی۔ اس کتاب کا اردو سے انگریزی زبان میں ترجمہ کیا گیا اور حکومت کو کتاب پیش کی گئی۔ آپ نے بڑی جرات کے ساتھ حکومت کو ان کی غلطیاں گنوائی اور مثالیں دے کر ثابت کیا کہ حکومت عوام کے صحیح جذبات کا اندازہ نہ کر سکی۔ اس کتاب نے انگریزوں کی آنکھیں کھول دی۔ ہمیں اعتراف کرنا چاہیے کہ انگریزوں نے غلط اثر لینے کے بجائے ان میں بہت سی تجویزوں کو منظور کر دیا، اور ان تجویزوں پر بعد کی بہت سی اصلاحات کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کتاب نے اعلیٰ حلقوں میں سر سید کی شہرت کو چار چاند لگا دیے۔ مسلمانوں کے بارے میں انگریزوں کی بدگمانی اور ان کا غم و غصہ بھی ختم ہو گیا، اور
آپ نے حکومت کا اعتماد حاصل کر لیا۔ اس کتاب کو اسباب بغاوت ہند کے نام دیا جائے۔ اسباب بغاوت ہند کے نام سے ہم آج بھی جانتے ہیں۔ اب ذرا ان کی علمی و ادبی خدمات کے جائزہ لیتے ہیں۔ سرسید خان کی علمی و ادبی خدمات کا اندازہ ان کی تصانیف اور ان کے ذہنی رجحانات کے ارتقاء سے لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں، اگر سر سید کی تصانیف کو تاریخی ترتیب کی روشنی میں دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ سر سید نہایت اثر پذیر شخصیت تھے۔ وہ جس ماحول میں رہے اس کا اثر قبول کیے بغیر نہ رہے، اور باوجود یہ کہ وہ بظاہر اجتہاد پسند اور تقلید سے آزاد معلوم ہوتے ہیں، مگر ان کے رجحانات اور مذاق تصنیف کی بےہم تبدیلیاں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہیں کہ ان میں بدل جانے اور جلد از جلد بدل جانے کی بڑی صلاحیت تھی، اور ان کی تصانیف مضامین اور اسلوب بیان دونوں کے اعتبار سے ارتقاء و تغیر کا عجیب و غریب نقشہ پیش کرتی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی نے آپ کی تصنیفی زندگی کے 3 ادوار مقرر کیے ہیں۔ ان کی تصنیفی زندگی کا پہلا دور ابتدا سے 1857 عیسوی تک مقرر کیا گیا ہے۔ اس دور کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سر سید کا پہلا رجحان خالص پرانا رجحان ہے جو انہیں اپنے خاندان سے ورثے میں ملا، یعنی تاریخ کا ذوق، تصوف کا مذاق اور مذہبی مناظرے اور مذاہب کا تقابلی جائزہ۔ مذاہب کا تقابلی جائزہ سرسید خان کے دور کا عام رجحان تھا۔ ملک میں بہت سی عیسائی مشینریاں کام کر رہی تھی جو ایسے مباحث اور مناظروں کی حوصلہ افزائی کرتی تھی جس سے مسلمانوں کو ان کے مذہب سے ہٹایا جا سکے، کیونکہ مسلمانوں کے پاس اپنے مذہب کے بارے میں بہت زیادہ علم موجود نہیں تھا۔ سرسید خان کا پہلا رجحان اسی پرانے طرز کا رجحان ہے۔ پھر ان کا دوسرا رجحان انگریزوں کے میل جول سے پیدا ہوا۔ انگریزوں سے میل جول اور پرانے خیال انگریزوں سے جب سرسید خان کا میل جول بڑھا تو پرانے خیالات کی جگہ جدید خیالات نے لینی شروع کی۔ اس دور میں نقطہ نظر علمی اور خالصتاً دینی تھا۔ یہاں پر ہم اور اس دور میں سرسید خان نے اپنی ہر چیز کی جو ابتدا تھی وہ ذہنی اور عقلی رجحان پر رکھنی شروع کر دی تھی، یعنی آپ نے ہر چیز کو عقل کی بنیاد پر پرکھنا شروع کر دیا تھا۔ ان کی ابتدائی جو رجحان کی تصانیف ہیں وہ جامع جم، انتخاب الاخوین، تحفہ حسن، تسہیل، فجر ثقیل، اشعار الصنادید، فوائد الافکار، نمیت الدرمیان، مسئلہ تصور شیخ، تصوف شیخ، سلسلہ الملوک، کیمیائے سعادت، تاریخ ضلع بجنور، آئین اکبری وغیرہ شامل ہیں۔ ان کی تصنیف کا دوسرا دور جو ہے 1857 سے لے کر سفر انگلستان تک ہے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب آپ کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کو قدر کے الزام سے بری کروانا تھا، لہٰذا 1859 عیسوی میں اسباب بغاوت ہند لکھی جس میں بغاوت کے اسباب بیان کیے۔ آپ کی اس دور کی تحریر میں ہمیں نقطہ نظر خالص عقلی اور نیچرل دکھائی دیتا ہے۔ پہلے دور کی تصنیف میں سرسید خان ہمیں اجتماع انسانی کے مادی مسائل سے بہت دور دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دوسرے دور کی تحریر میں انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ مسلمانوں کو اپنے دینی نقطہ نظر میں تغیر کی ضرورت ہے، لہٰذا اپنے مضامین کے ذریعے ایک نئی سیاسی حکمت عملی کی انہوں نے داغ بیل ڈالی۔ اس دور کی تصنیف میں تاریخ سرکش بجنور، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تحقیق لفظ رسالہ، تاریخ فیروز شاہی، تبین الکلام، سائنٹیفک سوسائٹی اخبار، رسالہ احکام تعام اہل کتاب وغیرہ شامل ہیں۔ اس کے بعد سر سید کی تصنیف کا تیسرا دور جو ان کی زندگی سے شروع ہو کر سفر انگلستان سے شروع ہو کر ان کی وفات پر ختم ہوتا ہے۔ تیسرے دور میں ان کے خیالات میں مصلحانہ خیالات پیدا ہوتے تھے۔ آپ کے خیالات میں ایک طرح کا نیچرپن پیدا ہو چکا تھا، عقل پسندی کو بہت زیادہ اہمیت دینی شروع کر دی تھی۔ اس دور کی تصنیف میں سفر نامہ لندن، تہذیب الاخلاق، ڈاکٹر ہنٹن کی کتاب پر ریویو، چیت فریدیہ، علاج ہومیوپیتھک، رسالہ ابطال غلامی، تحریر کی اصول تفسیر، تفسیر السماوات، جواب محت المومنین،
اور دیگر کتابیں شامل ہیں۔ یہ تھی ان کی تصانیف کے 3 ادوار۔ پہلا دور ابتدا سے 1857 تک، جس میں آپ کا جو رجحان تھا وہ مذہبی مناظروں پر ہے، اور تیسرا دور 1857 سے سفر انگلستان تک، خالصتاً عقلی اور نیشنل رجحان اس دور کی تصنیف میں پایا جاتا ہے، اور تیسرے دور میں یعنی وہ تصنیف ہیں جس میں آپ کی تصنیف میں لیڈر پن پایا جاتا ہے، آپ بلا خوف و خطر جو ہے مسلمانوں کے لیے بات کرتے ہیں، اور عقل پسندی اور مصلحت پسندی جو ہے اپنے عروج کو پہنچ جاتی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ سر سید احمد خان نے تعلیم کے میدان میں کیا خدمات انجام دی ہیں۔ سر سید احمد خان جب یہ سمجھ گئے کہ ہندوستانی قوم اگر ترقی کی راہ پر گامزن ہونا چاہتی ہے تو اس کے لیے انہیں جدید انگریزی تعلیم حاصل کرنا ہوگی۔ انہوں نے 1859 عیسوی میں حکومت کو یہ تجویز پیش کی کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم صرف انگریزی زبان میں دی جائے۔ تعلیم کے حوالے سے آپ کی اسکیم بہت وسیع تھی، مگر اسی سال ہندوؤں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ سرکاری دفاتر اور عدالتوں میں فارسی رسم الخط میں اردو کے بجائے دیوناگری رسم الخط میں ہندی جاری کی جائے۔ سر سید احمد خان نے جب ہندوؤں کا یہ طرز عمل دیکھا تو اپنے تعلیمی پروگرام کو صرف ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے مخصوص کر دیا، کیونکہ ہندو تو بہت پہلے سے ہی انگریزی تعلیم حاصل کر رہے تھے، مگر مسلمان اس سے اب تک بہت دور تھے۔ سر سید احمد خان ایسا کالج قائم کرنا چاہتے تھے جہاں مسلمانوں کو جدید تعلیم دی جائے، لہٰذا اسی تعلیمی نظام کو قائم کرنے کے لیے انہوں نے انگلستان کے تعلیمی اداروں کا دورہ کرنے کا پروگرام تشکیل دیا۔ سر سید احمد خان نے انگلستان کے سفر کے لیے اپنا بے شمار کتب خانہ فروخت کیا، اور اپریل 1869 عیسوی میں 1869 عیسوی میں بذریعہ ہوائی جہاز ہندوستان روانہ ہو گئے۔ وہاں بہت سی ممتاز شخصیتوں نے ان کا استقبال کیا۔ یہاں پر آپ کو 12 اگست 1869 میں سی ایس ایس کیمپین آف دی اسٹار آف انڈیا کا خطاب دیا گیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا اعزاز، یہاں پر سب سے بڑا اعزاز اتھانیم کلب کی اعزازی رکنیت تھی، جس کا ممبر بننے کے لیے 3000 اشخاص کئی برسوں سے امیدوار تھے، لیکن یہاں آپ کو ممبر فوری طور پر بنا دیا گیا۔ انگلستان میں ہی آپ نے لائف آف محمد کے نام سے کتاب لکھی، جو کہ خطبات احمدیہ کے نام سے چھاپی گئی۔ اس کتاب کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ کروایا اور انگلستان کی روانگی سے قبل اس کو شائع بھی کروایا۔ 5 مہینے انگلستان میں قیام کے بعد آپ ہندوستان واپس آ گئے۔ واپس آ کر تہذیب و اخلاق کا اجرا کیا۔ انہوں نے وہاں پر جدید تعلیمی نظریات انگریزی زبان کی حمایت کو دیکھ کر مولوی حضرات نے ان پر کفر کا فتویٰ جاری کیا۔ آپ کو کافر، مرتد، دشمن اسلام کہا گیا۔ آپ کی ہر بات اور ہر کام کو غلط معنی پہنائے گئے۔ اس احتجاج کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے رسالہ تہذیب و اخلاق جاری کیا، جس میں آپ ان سوالوں کا جواب دیتے رہے اور اپنے تمام کام کے تمام پہلوؤں کی تشریح بھی کرتے رہے۔ تہذیب و اخلاق کا رسالہ دراصل انہوں نے انگلستان کے رسالے کے طرز پر اجرا کیا تھا۔ سائنٹیفک سوسائٹی کا قیام۔ سر سید احمد خان نے 1862 میں غازی پور میں سائنٹیفک سوسائٹی کی بنیاد رکھی تھی، جس کا نصب العین اعلیٰ درجے کی قدیم کتابوں اور علوم جدید کی مفید انگریزی کتابوں کو ترجمہ کر کے چھپوانا تھا۔ غازی پور میں اس سوسائٹی نے باقاعدہ کام شروع کیا اور علوم جدیدہ کو روشناس کرانے میں خدمات سر انجام دی۔ 1864 میں جب سر سید کا تبادلہ علی گڑھ ہوا تو آپ اس سوسائٹی کا تمام ساز و سامان عملہ بھی غازی پور سے علی گڑھ لے آئے تھے۔ اینگلو اورینٹل علی گڑھ کالج کا قیام۔ انگلستان سے واپس آ کر 1870 عیسوی میں خواستگار تعلیم مسلمان کی بنیاد رکھی، کالج قائم کرنے کا منصوبہ بنایا اور اس کی تعمیر کے لیے چندے اکٹھے کیے۔ جیسے جیسے رقم جمع ہونے لگی، کالج کی عمارت تعمیر ہونے لگی۔ سر سید چاہتے تھے کہ یہ عمارتیں شاندار و وقار ہوں، لہٰذا خود ان کے نقشے تیار کروائے اور اس کالج کا نام محمدن اینگلو اورینٹل کالج رکھا، جس میں تعلیم کا باقاعدہ آغاز 1878 میں شروع ہوا۔
حالانکہ اس سے 3 سال قبل اس کا آغاز اسکول کی شکل میں ہوا تھا۔ سیاسی کارنامے۔ سر سید خان 19ویں صدی کے نصف آخر میں مسلمانوں کی وہ ڈھال تھے جس کی بدولت مسلمان انگریزوں اور ہندوؤں کے بھرپور وعدوں سے محفوظ رہے۔ انہوں نے اگرچہ ساری عمر یہ نظم اپنائے رکھا کہ مسلمانوں کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لینا چاہیے، وعدہ کہ انگریز پھر انہیں باقی قرار دے کر انتقام کا نشانہ بنانے لگے۔ تاہم ان کی اپنی سیاسی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ان سے اختلاف رکھنے کے باوجود مسلمان ان کو اپنے دور کا قائد ماننے پر مجبور تھے۔ مولوی عبدالحق لکھتے ہیں، سیاست میں سر سید کو مسلمانوں کو انڈین نیشنل کانگریس کے ماحول و خیالات سے بچانے کے لیے دخل دینا پڑا۔ سر سید پہلے شخص ہیں جنہوں نے اپنے مضامین میں اس عمل کا اظہار کیا کہ ہندوستان ملک نہیں بلکہ بر اعظم ہے جس میں مختلف الجنس اقوام آباد ہیں۔ سب سے پہلے سر سید نے مسلمانوں میں قومیت کا تصور پیدا کیا اور لفظ قوم کو نیشن کا ہم معنی بنا دیا۔ انہوں نے اردو زبان کے رسم الخط کی حمایت میں حکومت کو متعدد خطوط لکھے اور اردو زبان کی ہمیشہ بھرپور حمایت کی۔ یہاں پر ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم سر سید کے اردو ادب پر سر سید کا احسان کو بھی جان لیں، لیکن اس کا ہم باقاعدہ جو مطالعہ ہے وہ اپنے تیسرے لیکچر سر سید کے اسلوب میں کریں گے، جس سے ہم سمجھیں گے کہ سر سید نے اردو ادب پر کیا احسان کیا ہے۔ یہاں پر ہم سر سید کی شخصیت کے بارے میں جان لیتے ہیں کہ سر سید کی شخصیت کے مالک تھے۔ سر سید کی شخصیت کی سب سے نمایاں خوبی ان کا استقلال ہے۔ وہ ایک جامعہ صفات مسلمان تھے۔ ان کی بے لوث قومی ہمدردی اور بے باک صداقت ان کے تمام کاموں سے ظاہر ہوتی ہے۔ وہ جس بات کو اصولاً صحیح سمجھتے تھے اس کا برملا اظہار کرتے تھے اور کسی کی مخالفت کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ اپنی بات کو منوانے کے لیے فراخ حوصلگی سے کام لیتے اور دلائل و براہین کی مدد سے مخالفین کو قائل کرنے کی کوشش کرتے اور انتقامی کارروائیوں سے اجتناب برتتے تھے۔ یہی وہ صفات تھی جن کی بدولت وہ نامساعد حالات میں بھی ناکامی کا شکار نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ راست باز خلیق تھے، تعصب سے متنفر اور آزادی رائے کے دادا تھے۔ ان کے اخلاق کی یہی خوبیاں مخالفوں کے دلوں سے بدظنی کے خدشات دور کر دیتی تھی۔ انہی اوصاف حمیدہ کی بدولت ان کے گرد جانثار احباب کا ایک محنتی طائفہ اکٹھا ہو گیا۔ مخالف آہستہ آہستہ کم ہوتے گئے اور ان کی اصلاح تحریک کا اصلی مقصد واضح ہوتا گیا۔ سر سید کی وفات۔ سر سید خان قوم کی اصلاح کے لیے اس قدر کوشاں تھے کہ موت سے چند روز پہلے تک، جب تک کہ بالکل مجبور نہ ہو گئے تھے، قومی معاملات پر برابر لکھتے رہے۔ ان کی وفات 27 مارچ 1898 کو علی گڑھ میں ہوئی اور وہیں 28 مارچ کو دفن ہوئے۔ آپ کی وفات پر نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرون ہند بھی نہایت رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔ تمام ہندوستان میں شاید ہی کوئی ایسی اسلامی انجمن یا ادارہ ہوگا کہ جس نے آپ کی وفات پر ماتمی جلوس اور رنج و ملال کا اظہار نہ کیا ہو۔ وائسرائے اور نواب لیفٹیننٹ گورنر کے علاوہ اکثر یورپین آفیسرز نے بذریعہ تحریر یا تقریر آپ کی موت پر رنج کا اظہار کیا۔ اس لیکچر میں ہم نے سر سید کی زندگی کو سمجھا۔ ہمارا اگلا لیکچر جو ہے وہ سر سید کی اسلوب کی خصوصیات پر مبنی ہوگا، جس میں ہم ان کے مضمون سمجھ کا مطالعہ بھی کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لیکچر اچھے سے سمجھ آ جائے گا۔ شکریہ۔